اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الرسائل وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في مقام آخر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم منزه عن شریک فی محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بواسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعظم والہ وعظم ذکرہ واتم قرآنہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مفخر وجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے دین میں مشکلات اور ان کا وسیلہ. اللہ عز و جل ہمیں دین مدین پر استقامت عطا فرمائے. قرآن کریم قرآن رشید 12 نمبر 2 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تم پر وہ مصیبتیں نہ آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئیں. مستهم البأساء والضراء، ان کو سختی بھی پہنچی اور نقصان بھی پہنچا. وزلزلوا حتى يقول الرسول، اور وہ ہلائے گئے جھنجھوڑے گئے یہاں تک کہ رسول نے بھی یہ کہا: والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، رسول نے بھی کہا اور ان لوگوں نے بھی کہا جو ان رسولوں کے ساتھ تھے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد. اللہ فرماتا ہے: الا ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. اللہ عز و جل نے اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100
55 میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف کے ساتھ وَالْجُوعِ اور بھوک کے ساتھ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں میں کمی کے ساتھ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور تمہاری جانوں کے ذریعے اور پھلوں کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو صبر کرے اس کو بشارت دو الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ وہ صبر کرنے والے کون؟ اللہ کہتا ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ صابرین ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ ان پر اللہ کی طرف سے درود بھی بہت سا اور رحمت بھی بہت ساری ہے۔ اولئک هم المهتدون یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ دین اللہ عز و جل کی طرف سے اس پوری کائنات پر دین اسلام ایک عطا ہے، اس بارگاہ تک پہنچنے کا ایک ایسا ذریعہ کہ اس ذریعے کے علاوہ اس کوئی ذریعہ اس نے رکھا ہی نہیں۔ دین اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک رب کی بارگاہ میں جو دین ہے وہ صرف اسلام ہی ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِلَّةٍ بَيْضَاءَ لَيْلُهَا كَنَّهَارِهَا تمہیں ایسی ملت ایسے دین پر میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی ایسی روشن ہیں جیسے دن روشن ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں ایک ایسا روشن دین عطا فرمایا اس کی تابناکی اور اس کی ذوفشانیاں صرف زمین کے اوپر ہی نہیں بلکہ قبر کے اندر بھی کوئی مومن ہے تو فرشتوں کو اس کی قبر بھی ایک روشنی کا مینارہ نظر آتا ہے۔ ایک ایسا دین کہ اللہ عز و جل نے جو ہم لوگوں کے لیے چنا اس دین کی آبیاری کے لیے اس کے باغ کو مہکانے کے لیے ہمارے صحابہ کرام اسلاف نے بے شمار قربانیاں دی۔ دین آسان نہیں۔ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الدین بدأ غریب وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء الاسلام فرمایا کہ دین جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، لوگ اس کو پردیسی سمجھتے تھے، اجنبی سمجھتے تھے، بے گھر سمجھتے تھے۔ جو دین قبول کر لیتا اس کی شامت آ جاتی۔ حضرت بلال کو جو ہے وہ گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ حضرت حباب بن ارد کے سر پر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے وہ لگائے گئے۔ حضرت حباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلتے کوئنوں پر لٹایا گیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ٹکڑے ان کے دیے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا جو ان کی ناک سے باہر آیا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ صعوبتیں برداشت کی، وہ تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی۔ کفار کا جو ہے کفار ان کو بھوکا رکھتے، ان کو مارتے، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، ان کو گلیوں میں گھسیٹتے، لیکن زبان سے جب بھی نکلتا تھا تو نعرہ اسلام کا نکلا کرتا تھا اور انہوں نے کبھی بھی ناشکری نہیں۔ حضرت علی بن ابی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہ جب ان کو قید کر کے مکہ والے لے گئے نا تو انہوں نے ان کو ایک سکون کے ساتھ باندھا اور پورے علاقے والوں کو دعوت دی کہ آؤ آج حبیب کو نیزے بھی مارنے ہیں، تلواریں بھی مارنی ہیں اور اس کو باندھ کر اس پر تیر بھی چلانے ہیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہوئے حضرت حبیب بن علی رضی اللہ عنہ انہوں نے باندھا ہوا تھا، اس وقت انہوں نے پوچھا کہ بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ آپ نے کہا جس رب کا کلمہ پڑھتا ہوں، جس رب کے کلمے کی جرم کی سزا پہ تم مجھے آج مارنا چاہتے ہو، مجھے وقت دو کہ 2 رکعت میں اس کے سامنے سجدہ کرنے میں گزار دوں۔ 2 رکعتیں پڑھ آپ
تو آپ نے نماز تھوڑی طویل لمبی کر دی، تو انہوں نے سمجھا شاید موت سے ڈر رہا، خیر آپ کو بند آ گیا، کسی نے لوگوں نے پھر جو ہے وہ آپ پر تیر چلانے شروع کیے، آپ پر جو ہے نیزوں کے وار کیے، پہلے ہلکے دم لگائے پھر گہرے لگائے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت تھا کہ اس نے آپ کے سینے پر جو ہے وہ نیزہ رکھا، دبایا جو پیچھے کمر سے باہر آ گیا، اس نے کہا بتا حبیب تیرا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا کہ تیری جگہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جن کے دین کی خاطر تو اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہے، تجھ پر جو ہے وہ تیر چلائے جا رہے، تجھے تکلیفیں دی جا رہی، تجھ کو جو ہے وہ تو اکیلا ہے، بے یار و مددگار ہے، تیرا دل چاہتا ہے کہ آج تیری جگہ وہ یہاں پر ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بڑی پیاری بات، فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میرا پورا خاندان ذبح ہو جائے لیکن آقا کے قدم میں ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ اللہ دین سوکھا نہیں ہے، دین بڑا اوکھا ہے، بڑی سہولتیں برداشت کی گئی ہیں۔ آج ہم لوگ جو گیارہویں کے حلوے کھاتے ہیں، آج جو ہم لوگ طرح طرح کے جو ہے میوے کھاتے ہیں، ہر گھر میں چار چار طرح کے سالن پڑے ہوتے ہیں، ہمارے ایک علاقے میں ہمارے صرف 50 سے زائد مساجد ہیں، کلمہ پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں، زکوٰۃ دینے پر کوئی پابندی نہیں، کوئی حج کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے اس پر کوئی پابندی نہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، وہ مسجدوں میں محفلیں کروائے، وہ اللہ کا ذکر کرے اور بتوں کی مخالفت کرے، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن ہمیں دین کی قدر نہیں، قدر کیوں نہیں کہ ہمیں گلیوں میں گھسیٹا نہیں گیا، ہم پر تیر نہیں چلائے گئے، ہم پر نیزے نہیں برسائے گئے، ہم پر نہ تلواریں چلائی گئی، نہ ہمیں بھوکا رکھا گیا، نہ پیاسا رکھا گیا، نہ گھروں سے نکالا گیا، نہ جلتے کوئلوں پر لٹایا گیا۔ اس ہستی کو دیکھو کہ جس ہستی نے، اس ہستی کی خاطر اللہ عز و جل نے پوری کائنات کو روشنی عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، انبیاء کو نبوت ملی تو میرے آقا کے قدموں کا صدقہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اگر آج جنت دوزخ کا تذکرہ ہے تو یہ آقا کے ذکر کی وجہ سے ہے، اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہے تو سرکار کے بتانے سے پہچانا ہے۔ اس ہستی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیٹھ کر نماز ادا کرتے، کہتے میں پاس کی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے دیکھا نا کہ آقا بیٹھ کر نماز ادا کرتے تو نماز کے سلام کے بعد میں نے آقا سے عرض کیا، آقا کیا آپ بیمار ہیں کہ آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا آقا پھر بیٹھ کر نماز کیوں پڑھی ہے؟ کہا ابو ہریرہ بھوک لگی تھی اور اتنی شدت کی لگی تھی کہ کھڑا نہیں ہونے ہوتا تھا، اس لیے آج بیٹھ کر نماز ادا کی۔ عائشہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، حتیٰ تورمت کا دبا ہوں، آپ کے دونوں پاؤں مبارک سو جاتے، تو میں عرض کرتی آقا آپ کے صدقے تو اللہ نے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، آقا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آقا فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں کیا اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ اللہ عز و جل نے مجھے نبوت عطا فرمائی، مجھے انبیاء کی تاجداری دی، اسلام کا جو دین ہے وہ مجھے دیا اور میری امت کو بھی گویا تمام امتوں کی سرداری عطا فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین بنی بنائی ایک پلیٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا، اسی لیے ہمیں قدر نہیں۔ آج کوئی کتا بنتا ہے کہ یہ برقع بھی ضروری ہے۔ میں پچھلے دن پڑھ رہا تھا یہ پاکستان کا وزیر تعلیم ہے مشقت محمود، اس کی کوئی پی آر او یا کوئی سپروائزر یا کوئی سر کو مقرر کیا ہے، اس کی کوئی فیکٹری ہے، تو اس نے بڑا شور شرابہ کیا کہ یہ تعلیمی نصاب میں یہ اسلام کا جو ہے وہ سبق یہ کہاں سے آ گیا، اس نے بڑا احتجاج کیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیوں؟ اور آپ نے اتنی دن سنا ہوگا ایک نیا تحفہ ان بدبختوں کا کہ 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی اگر غیر مسلم
اسلام قبول کرے گا تو وہ قابل تعزیر جرم ہے ان کے نزدیک۔ اگر 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ سزا کی کتنی؟ 3 سال۔ کتنی؟ 3 سال یہ کہتے ہیں سزا دی جائے گی۔ ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں ایسے قانون کو۔ علاقہ ہم نے اسی طرح کا کام کیا تھا۔ جب سقوط بغداد ہوا، بغداد کو اس نے لوٹا، مسلمانوں کو شہید کیا، تاجر مولی کی طرح کاٹا، قرآن کے نسخے جلائے گئے اور لوگوں کے لاشوں کے انبار تھے، اتنے نسخے جلائے گئے کتابوں کے اور قرآن کے، کہتے کہ دجلہ کی جو ہے وہ پانی کو بھی سیاہ ہوتی ہے سیاہی کی وجہ سے۔ ویسے ہوا کہ اس نے کہا کہ چن چن کر یہاں سے جو حافظ قرآن ہے ان کو اٹھاؤ اور ان کے سر قلم کرو۔ جب ایسا کیا گیا، لوگوں کو شہید کیا جاتا رہا حفظ کے نام پر، تو جب بغداد کا کوئی آخری جو تھا وہ بندہ جس نے حفظ قرآن کیا ہوا تھا، جب اس کو شہید کیا گیا، لاشوں کے انبار پر پھینکا گیا، اس وقت جو ہے یہ ہلاکو مہانس نے کہا آج قرآن دنیا سے اٹھا دیا گیا، قرآن کو ہم نے ختم کر دیا۔ ابھی وہ جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ لاشوں کے انبار سے ایک بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہلاکو تو دنیا سے قرآن کو ورقوں سے مٹا سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے نہیں مٹا سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام ہمارے پاس بنے بنائی پلیٹ اس ملک میں نہیں آیا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں ارشاد فرمایا ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور کوئی تمہاری آزمائش نہیں ہوگی اور تمہیں پرکھا نہیں جائے گا، تمہیں ہلایا نہیں جائے گا، تمہیں جانچا نہیں جائے گا، تم ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ۔ جنت کوئی عام سی جگہ ہے کہ ہمارے رات ہاں کھا سکتے ہیں کہ روڈ کے پیچھے بڑھتے تھے۔ دیکھتے نہیں یہ میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، آگے میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے، یہ نوسرباز قسم کے یہ ڈولکیاں بجانے والے مراسی اس قسم کے رات ہاں ہم لوگ اسٹیجوں پر بلا لیتے ہیں جن کو نہ اپنا پتہ نہ دین کا پتہ، جنہوں نے ہمارے اسٹیجوں پر چڑھ کر ہماری محافل کی روحانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ہم لوگ ان کے منہ سے صرف راجہ جی، چودھری جی، حضرت جی، مفتی جی، پیر جی سن کر بس سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور وہ جو دل میں آتا ہے بکواس کر کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ فلما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہیں وہ آزمائشیں نہیں پہنچی گی جو تم سے پہلے لوگوں پر پہنچی۔ آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، تم سے پہلے جس نے بھی اللہ کا کلمہ پڑھا اس پر مصیبت آئی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کئی ایسے تھے جن کے سروں پر لوہے کے کنگے چلائے گئے اور سروں کی جو ہے وہ خاک ادھیڑ کر رکھ دی گئی۔ فرمایا کئی ایسے تھے کہ جن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، حتیٰ کہ آپ نے نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل والے اتنے بدبخت ہیں کہ ایک دن میں انہوں نے ایک مرتبہ 70 انبیاء کو شہید کیا تھا، ایک دن۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اللہ عز و جل نے پہلے رسولوں کے ان کے صحابہ کی منظر پیشی کی، فرمایا اے مومنو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ جنت کی عام سی جگہ ہے جس کا دل کہیں چلا جائے، 10 روپے ناچنا کو پڑھائے تو جنت مل گئی، یہ جنت کی عام سی جگہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں جنت میں نے دی کیسی؟ میں نے پہلو کو اللہ ارشاد فرماتا ہے بسط البقصا وتبرا، فرمایا کہ تم سے جو پہلے تھے نا ان پر بڑی سختی کی گئی، مبالغہ کا صیغہ سختی کی گئی، انتہائی سختی، اور ان لوگوں کو انتہائی سخت نقصان پہنچے، وتبرا انتہائی سخت نقصان پہنچے، حتیٰ وزلزلوا اور بڑے چٹکائے گئے، وہ ہلائے گئے، وہ
کو جھنجھوڑیں گے حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ جو رسول تھے، جو اللہ کے نبی تھے، اتنی سخت مصیبت آئی کہ وہ بھی بول پڑے اور ان کے صحابہ بھی بول پڑے متی نصر اللہ، اللہ مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ کی طرف سے پکار آتی ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد تمہارے قریب ہی ہے، ہماری مدد، اللہ کی مدد تمہارے۔ یاد رکھیے گا جس بندے پر دین کی راہ میں آزمائش نہیں آئی وہ اپنے ایمان پر غور کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرماتے ایک صحابی نے عرض کیا آقا مجھے آپ سے محبت ہے، آقا نے ارشاد فرمایا سوچ لے، عرض کیا آقا محبت ہے، فرمایا سوچ لے، عرض کیا آقا محبت ہے، اور میں پھر مشکلات کے لیے تیار ہو گیا کہ میری محبت کوئی پھولوں کی سیج نہیں کہ جو میرے ساتھ محبت کرے تو پھر اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے، میں اللہ کا محبوب اور اتنا محبوب کہ اللہ عز و جل نے میرے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا، جو دین مجھے دیا یا کسی نبی کو دیا ہی نہیں، میرے صدقے اللہ نے انبیاء کو نبوت عطا فرمائی، اللہ عز و جل نے کائنات بنائی تو میرے صدقے بنائی، فرمایا کہ تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دین میں مشکلات کی بات کر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا آقا کریم سے بیٹھ کر نماز ادا کرتے، میں نے عرض کیا آقا کیا آپ بیمار تھے جو بیٹھ کر نماز ادا کی؟ آقا نے ارشاد فرمایا یہ وجہ نہیں، عرض کیا آقا کہ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھی؟ ارشاد فرمایا مجھے بھوک بڑی شدت کی لگی تھی، کھڑے ہونے نہیں ہوتا تھا اس لیے بیٹھ کر نماز ادا، چار کھانے کھا کر اور 10 قسم کے میوے کھا کر ممبروں پر تقریریں کرنا اور پھڑے مارنا یہ آسان کام ہے، نوٹوں پر رقص کرنا ناتخوانوں کا یہ آسان کام ہے، لیکن خندق کے وقت پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودنا اور اسلام کا پہرا دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ غزوہ خندق جب ہوا سرکار دو عالم وسلم کے صحابہ کرام ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی آقا بھوک لگی ہے، پیٹ پر سے کپڑا اٹھایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس صحابی نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا، آقا مسکرائے، اپنے پیٹ بدن مقدس سے جب کپڑا ہٹایا تو ایک نہیں، آقا نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین بنا بنایا ہمارے پاس پہنچ گیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، آپ کو لوہے کا لباس پہنا کر خدا نامی ایک زمین ہے، علاقہ ہے، وہاں پر چھوڑ دیا جاتا، یہاں پر کہتے ہیں کہ پتھر پر اگر گوشت رکھا جائے وہ بھی پک جائے، آپ کو جلتے تکتے ہوئے صحرا میں لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیے جاتے اور پھر آپ سے پوچھا جاتا، حتیٰ کہ امیہ نے یہ کام کیا کہ اپنے جو دیگر غلام تھے، باقی غلام، ان سے کہا کہ اس کو مارا بھی کرو، اس کو پیٹا بھی کرو، جب یہ تھک گئے تو اس سے پوچھو بلال بتوں کی عبادت کرے گا یا اللہ کی عبادت کرے گا؟ اگر یہ کہے کہ اللہ کی عبادت کرے گا اسے پھر مارو۔ وہ غلام ایسے ہی کرتے حتیٰ کہ آپ لہوان ہو جاتے، شدت درد سے بے ہوشی کے قریب ہوتے، جب بے ہوش ہونے والے ہوتے بھوک بھی اور پیاس بھی ہوتی، زخم بھی بہہ رہے ہوتے اور دھوپ میں لٹایا ہوا ہوتا، نڈال ہو جاتے تو وہ غلام پوچھتے بلال آپ بتا تیری جان چھوٹ جانی ہے، کہتے کہ میں بتوں کی عبادت کروں گا، آپ پھر بھی کہتے احد احد احد، نہ بتوں کی عبادت کیوں کروں گا، میں تو اللہ کی عبادت کروں گا۔ حضرت حباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، اتنے لوگوں سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ جتنے وقت تھے تو حضرت حباب بن عرب آئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ملک شام میں تھے، حباب بن عرب آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شیخ فرمایا حباب دور بھی بیٹھ جائے، آپ میرے پاس آ کر بیٹھ، میرے پاس آ کر بیٹھ، تو حضرت حباب بن عرب نے جب وہ پاس آ کر بیٹھے نا تو حضرت عمر کہتے تھے حباب
جتنی تکلیفیں تو نے اور بلال نے برداشت کی ہیں نا، ہم میں سے کسی نے وہ تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ کوئی ایک واقعہ سنا دے۔ حضرت حباب چپ کر گئے، پھر انہوں نے پوچھا کہ واقعہ سنا دے، پھر چپ کر گئے۔ پھر جب حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ حباب بتا تجھے کہ تیرے ساتھ ہوا کیا کیا تھا، تو حضرت حباب نے اپنی کمر سے نا کپڑا ہٹایا، تو حضرت فاروق اعظم دیکھا تو چیخ نکل گئی، حباب یہ تیری کمر کو کیا ہوا؟ کہا جب کلمہ پڑھا تھا نا تو مجھے کافروں نے مارا تھا اور مجھے جلتے کوئلوں پر لٹایا تھا، کوئلوں کی تپش سے وہ میرا جو گوشت تھا وہ میری ہڈیوں سے جدا ہو گیا۔ یہ جلے میں وہ نشان۔ آج یہ کہنا وہ بچہ مولوی بڑی جیسے تو خاصے کچھ عالم بالی کا رشتہ نہیں ملے گا، مسلح پر بیٹھ گیا تو مصیبت کہلائے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بچہ چور بن جائے، ڈاکو بن جائے، کرپٹ آفیسر بن جائے، جہاں کا لٹیرا شرابی بن جائے، لیکن وہ مولوی نہ ہو۔ یہ بات ہے، شرم آتی ہے لوگ۔ اور بچے کو اگر ڈرانا ہو تو آپ اسکول نہ گئے تو گھر سے بھیج دیں، گھر سے بھیج دیں۔ یہ کرتے نا ہم لوگ، کیونکہ دین ہمارے پاس بنا بنایا ہے۔ دین کے حوالے سے کوئی مشکلات ہی کوئی نہیں آئی۔ ہمارے ایمان کمزور ترین درجے پر ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم پر دین کے معاملے میں کوئی مصیبت ہی نہیں آ رہی۔ آپ میں سے ہے کوئی جس کو پتھروں پر لٹایا گیا یہ مسجد میں آنے کی وجہ سے؟ کوئی ہے ایسا کہ جس کو جو ہے وہ گلیوں میں گھسیٹا گیا؟ کوئی ایک بھی ہے جس کو جلتے کوئلوں پر لٹایا گیا، جس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا، جس کو جو چٹائی میں لپیٹ کر اس کو دھواں دیا گیا، جس کو گھر سے یا پوتے پینے سے نکالا گیا؟ نہیں۔ آج ہم آنکھ کھولتے ہیں تو مسجدوں کے مینار سامنے نظر آتے ہیں، دین بنا بنایا ہمارے سامنے، مشکل ہمیں پیش نہیں آئی، تکلیف ہمیں کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں دین کی قدر کوئی نہیں، اس لیے ہمارے دلوں میں کبھی آئے نہیں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ جنہوں نے تپتے صحراؤں میں اپنے سیبوں کو رکھا نا دین کی خاطر، جلتے کوئلوں پر لیٹے، ان کا مقام بھی پتہ ہے کیا تھا؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے آقا نے ارشاد فرمایا، بلال کیا وجہ ہے کہ جب بھی میں جنت میں جاتا ہوں مجھے آگے تیرے قدموں کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ چل رہے ہوتے تھے قدموں کی آواز آسمان پر سنائی دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں جو ہے وہ اس میں کلکم راعین، ہر نگران جو ہے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ بچے کو صبح نماز کے لیے اٹھا دیں، بڑے دین کے داعی ہم لوگ، اور جب بیٹھتے ہیں بازاروں میں یا سڑکوں پر کبھی نہیں آتا جاتا ہوتا، تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے اختلاف کے بارے میں، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مولویوں کے بارے میں۔ آقا سے ارشاد کی گئی، آقا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، وہی حدیث مبارکہ جو مجھے پوچھا گیا، بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ مجھے خدری رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو سرکار دو عالم کو جب انہوں نے چھوا اور اس کی آقا ہم کو تو بڑا شدت سے بخار ہے، آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے دو بندوں جتنا مجھے اکیلے کو بخار ہوتا ہے، اتنا اللہ کے محبوب ہے لیکن بخار ڈبل ہوتا ہے۔ تکلیف آتی ارشاد فرمائی کہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے اللہ اجر بھی ڈبل عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سر میں درد ہو جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے، ذرا سی تکلیف ہو تو سب سے پہلا حملہ نماز پر ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ تم ام حسبتم لوگ تمہارا کیا یہ خیال ہے تدخلوا الجنہ کہ جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے؟ جنت کوئی ایسی جگہ ہے جس کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی دل میں خیال گزرا، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا؟ جنت کے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا تمہیں میرا دیدار ایسے ہی مل جائے گا گھر بیٹھے بیٹھے؟ آنکھ نہ لائی تو پردی پر دکھائی، کیا تمہیں میرا دیدار ایسے ہی مل جائے گا؟ اللہ کے پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ
اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال میں کمی کے ساتھ، اولادوں کی قربانی کے ساتھ، کہ جب اس پر صبر کرو گے اور بشر الصابرین، اللہ فرماتا ہے خوشخبری دے دو صبر کرنے والے، خوشخبری ان لوگوں کو صبر کرنے والے اللہ کون؟ فرمایا جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ اللہ کی یہی کہ ہے، اللہ یہ ہمارا مالک ہے اور اپنے لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ مصیبتیں کیا؟ جب وہ ان اللہ مع الصابرین، جب وہ ہمارے ساتھ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ صبر والے جو دین پر صبر کرتے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ عز و جل درود بھی بھیجتا ہے اور اللہ کی اوپر رحمتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پاتے ہیں، یہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری داتا نے میری رحمت اللہ علیہ ان کا عرص ہے نا 20 سفر ہے نا، اتنا ہم کو پتہ ہی ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ داتا صاحب نے بچپن سے کرامتیں دکھائیں اور داتا صاحب جو ہے وہ داتا کے منصب پر فائز ہو گئے۔ داتا یہ میری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہے افغانستان کی، آپ نے ان کے شام پر بھی بڑے دراز علاقوں کا سفر کیا، اس کے لیے دین کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی ریاستیں کی، ایک مقام ایسا تھا کہ اس کا میرا خود پر خدا نہیں کھل رہا تھا۔ کہا ایک جگہ میں گیا تو لوگ تربوز کھا رہے تھے، رات ساری وہ خود بھی نہ سوتے، مجھے بھی نہ سونے دیتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ تربوز کھاتے اور تربوز کے چھلکے مجھے منہ پر مارتے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالی نے ولایت کا وہ مقام بھی مجھے عطا فرمایا جو ریاستوں سے نہیں ملا۔ ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے نا؟ ہم حنفی ہیں نا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی کرامتیں ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ وضو میں گناہوں کو دیکھ لیتے، وضو کے قطرات میں، وضو کے پانی کی جو قطرات ہیں ان میں قطرات کو دیکھ کر کہہ دیتے تھے کہ فلاں بندہ زنا زانی ہے، فلاں بندہ اس طرح کا، فلاں اس طرح کا، فلاں اس طرح کرامتیں۔ لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دین کا کام کرنے کی وجہ سے، دین پر استقامت کی وجہ سے آپ کو جیل میں قید کیا گیا۔ خلیفہ جو تھا، منصور جو تھا، وہ سامنے بیٹھا، اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کا منہ کھولو اور اس کے منہ میں زہر ڈالو۔ آپ کو زبردستی زہر پلایا گیا، جیل میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کا مقام کیا؟ آپ کو خواب میں اللہ کا 100 مرتبہ دیدار ہوا۔ میں پچھلے دن اردو مختار میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ جی کے اندر آپ نے قرآن پاک میں جو دور میں قرآن پاک ختم کیا نا تو غیر سے آواز آئی، ابو حنیفہ جا ہم نے تیری مغفرت فرما دی، میرے دل کو قبول کر لیا۔ اتنا بڑا مقام، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے زہر کا پیالہ بھی پینا پڑتا ہے۔ آج ہم کامتیں سناتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ہستی جو اپنی زبان سے کہتی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں جاتی جس رات میں مجھے آقا اپنا دیدار عطا نہ فرمائے۔ بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ یہ اللہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ہم یہ تو پڑھتے ہیں وہ محدث تھے، بڑے محدثین کے استاد تھے، آپ کو روزانہ آقا کا دیدار ہوتا تھا، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے بھی مارے گئے، بیڑیاں پہنا کر آپ کو دھوایا بھی گیا۔ یہ جو آپ نے صحبتیں برداشت کی نا، یہ جو تکلیفیں برداشت کی، اللہ عز و جل نے آپ کو وہ مرتبہ عطا کیا جس نبی کے دین کی خاطر کی مصیبتیں برداشت کی، وہ نبی ہر روز آپ کو جانتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرماتا۔ ہمیں امام احمد بن حنبل کے بارے میں پڑھتے کہ نبی پاک کی 17.5 لاکھ حدیثوں کی سندیں یاد تھی۔ کیا یاد تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں 17.5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، احادیث نہیں بلکہ احادیث کی اسناد یاد تھی۔ کتنی؟ 17.5 لاکھ۔ ہم حنفی ہیں، وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے۔ وہ کیا تھے؟ حنبلی تھے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، لیکن کیا والے پیر جو پیروں کے پیر، اولیاء کا سردار، وہ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے جو طریقہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی روشنی میں بتایا۔ کتنی بڑی ہستی، لیکن آپ کو بیڑیاں پہنا کر
بازاروں میں گھمایا جاتا اور آپ کو کوڑے بروائے جاتے، اور کوڑے پر کے بادشاہ اعلان کرتا کہ آج اس کو ایسا کوئی بندہ دو جو اس کو اتنے زبردست کوڑے مارے، اتنے سخت کوڑے مارے کہ 10 کوڑے پڑے تو اس کی جان نکل جائے. اتنی سختی کی گئی، لیکن آپ نے کلمہ حق ہی کہا اور اللہ عز و جل نے آپ کو مقام کیا عطا کیا؟ مقام یہ عطا کیا کہ آپ کے پیروکار جتنے بھی ہیں سب کے لیے اللہ سب کے لیے کئی اولیاء نے جنت کی بشارت دی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ، کروڑوں شافعی، کروڑوں لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، کروڑوں شافعی لوگ جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار. لیکن دین کی خاطر کیا ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سریعان بازار میں بیڑیاں پہنا کر پھرایا گیا، کوڑے مارے گئے، لیکن آپ نے کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سب نہیں سنا ہوگا، کس کس نے سنا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے محدث تھے، قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب لکھی ہوئی بخاری شریف ہے، یہ بھی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 2 مرتبہ ملک بدل دیا گیا، دو مرتبہ ملک بدل کیا گیا. دوسری مرتبہ جب کیا گیا نا تو آپ نے کہا اللہ تیری زمین میرے لیے کم ہو گئی، مجھے اپنے پاس بلا لے. تو چھوٹی عید والے دن ان کی وفات ہو گئی. میرا کہنے کا مقصد، میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کے ہم نام لیتے ہیں، ہم نام لیتے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا، صحیح ستہ میں ان کی سنن نسائی ہے، لیکن آپ کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ کی شہادت ہو گئی. مارنے کا سبب کیا تھا یہ علیحدہ بات ہے، آپ کی شہادت ہوگی، آپ فوت ہوگی، لیکن ان کی کتابیں آج بھی زندہ ہیں. حضرت مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید رکھا گیا دیوالیات کی قلعے میں، لیکن کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا. میرا کہنے کا مقصد یہ، جنگ آزادی جب ہوئی سینکڑوں علماء کو توپوں کے آگے باندھ کر ان کے جسموں کو اڑایا گیا، زندہ علماء، ان کے زخموں کے جسموں پر جو ہے وہ جیتے جاگتوں پر جو ہے ان کے جسموں پر زخم کر کے ناموں کو گرچے لگائی جاتی، سب نے گولیاں ماری گئی، لاشوں کو لٹکایا گیا. لیکن ان لوگوں نے کلمہ حق کہنے سے اپنے آپ کو روکا نہیں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس نے دین کو پناہ دی ہے دین نے اس کو پناہ دی ہے، جس نے دین کو عزت دی اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی. آج یزید کو کوئی نہیں جانتا، منصور کو کوئی نہیں جانتا، اکبر بادشاہ کا نام تو جو ہے وہ اکثر بعد میں نہیں دیا جاتا، لیکن آج بھی لوگ مجدد پاکی کا رابطے بیان کرتے ہیں. آج بھی لوگ ہر سال ہر وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں. وجہ کیا؟ انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی. ہمارا جو اس دور میں جو اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کبھی عقائد پر یلغار، کبھی نظریات، کبھی جو مسجدوں پر دینی معاملات پر، ابھی بدبختی کی انتہا کر دی گئی. ایک بل منظور ہونے کے لیے پاکستان کی جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے اس میں ایک کیا گیا مجفہ قانون کے لیے کوئی اختیار دیا گیا کہ قانون کیا ہے، یہ پاس کروائیں گے. قانون کیا ہے کہ 18 سال کی عمر سے پہلے جو غیر مسلم، سنیے گا، 18 سال کے سننے ہیں نا، تو جو ہے نا جی، ہم سب کیا ہے مسلمان ہیں الحمدللہ، کیا ہے ہم سب مسلمان. آزاد کشمیر اور پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمارے ملک سے ہمیں محبت ایسی ہے جیسے اپنے ماں سے محبت ہوتی ہے. لیکن حکومت کے ہر قانون کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو قانون ہماری شریعت سے ٹکرانے والا. میں آپ کو ایک عجیب بات اس کے بعد بتاؤں. قانون یہ 18 سال کی عمر سے آپ کو پتہ ہی ہوگا، جو بندہ غیر مسلم اسلام قبول کرے گا، غیر مسلم جو اسلام قبول کرے گا اس کو 3 سال قید ہوگی. میری معلومات کی کتابیں نہیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. قابل تعزیر جرم قبول کروانے والا اور کرنے والا دونوں جو ہے ان کو غیر سزا دی جائے گی.
یاد رکھیے گا کفر پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی راضی ہو تو بندہ کافر ہے. بندہ کیا ہے؟ کافر ہے. بندہ کسی کہتا ہے نا تو کافر ہو جا، اللہ ہو نہ ہو یہ کہنے والا کافر ہو گیا، اگرچہ مذاق بھی کوئی کہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ کوئی، اور جو 18 سال تک کسی کے کافر ہونے پر راضی ہو وہ دستخط کرنے والے بھی کافر ہو، مسودہ تیار کرنے والے بھی کافر، اس پر راضی ہونے والے بھی کافر، وہ قانون پاس کرنے والے بھی کافر، اور ایسا قانون جس کے ذہن میں آیا وہ بندہ سب سے پہلا کافر ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں ایسے قوانین. ہمارا ملک ہے پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ ایسے کنجروں کے ہاتھ میں دے دیا جائے. پاکستان اس لیے بنا، قائد اعظم نے اس کی بنیاد رکھی تو پہلا نام ہی یہی تھا کہ پاکستان بنے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنے گا. یہ بنتے آتی جاتی ہیں. گیدڑ کی جب تباہی کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں شہر ضرور کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا شروع سے لے کر آج تک اسلام کی حسنی پڑھ کر دیکھ لیں، جس نے بھی دین کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی اللہ نے اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. وہ خواہ یزید ہو، خواہ ہلاکو خان ہو، خواہ اکبر بادشاہ ہو، لیکن جس نے دین کے نام پر پہرا دیا آج بھی لوگ حسین زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے ہیں. ہم لوگ چوروں میں اپنا نام نہیں دکھانا چاہتے کہ جو ایسے معاملے پر خاموش ہو جائیں، ہم کچھ نہ کر سکیں، ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں، ہم دل میں تو پورا کہہ سکتے ہیں نا. ہماری سوچ کا معیار ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں. اور میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، جس دن مجھے اس قانون کا پتہ چلا، قانون کا پتہ چلنے کے کوئی آدھے گھنٹے پہلے کی بات ہے، ایک کرسچن نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا یہی پر. سبحان مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قانون بنا ہے یا نہیں بنا. جب اس نے کلمہ پڑھا تو مغرب کے ٹائم مجھے پتا چلا کہ یہ قانون بنا ہے. بنے گا، بنا نہیں، بنانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اللہ عز و جل ایسوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا. پارلیمنٹ ہو جائیں گے. جس دن یہ قانون کے بارے میں مجھے اطلاع ملی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی اسی مسجد میں، اسی جگہ جہاں پر میں کھڑا ہوں، اسی جگہ مصلی پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کرسچن، ایک عیسائی تھا، اس نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا. سبحان اللہ. میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ مولا یہ عجیب تیرا جو ہے وہ ماجرا ہے، یہ عجیب معاملہ. تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ یہ ہوا اس لیے ہے اسلام نہ مٹ جائے گا تیرے مٹ جانے سے. ہم رہے نہ رہے اسلام کا پرچم تا قیامت بلند رہے گا. ہم ختم ہو جائیں گے لیکن اسلام کا نام زندہ رہے گا، اور جو اسلام کا نام دل میں زندہ رہے گا قبر میں اللہ اسے روشنی بھی عطا فرمائے گا، حیات جاویدانی بھی عطا فرمائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے اپنے دلوں میں اسلام کو جگہ دو، اسلام اپنے سینے میں تمہیں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.